السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارث اسٹوڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انتقال کے تیسرے دن، جو تیجا ہوتا ہے، جس کو تیجا کہا جاتا ہے۔ اس دن ہمیں اپنے محلے میں، اپنی بستی میں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کی نیت سے ہم فاتحہ میں شریک ہوں اور ہم مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہمیں جو ایصال ثواب کرنا ہے وہ ہم کر کے اپنے گھر پہ آ جائیں۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے تو انتقال والے دن اتنے خرچ ہر چیز میں ہو جاتا ہے کہ جس کی گھر موت ہوتی ہے اس کی ڈبل موت ہو جاتی ہے۔ ادھار لے کر اگر انتظام نہیں ہوتا، ادھار لینے کے بعد کسی طرح دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ابھی دفن کر کے نپٹے نہیں، پہلی رات ہے، دفن کی پہلی رات ہے کہ گھر والوں میں یہ مشورہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب تیجا کسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور تیجا کہاں ہونا ہے۔ اگر دو بیٹے ہیں تو ایک بیٹا کہتا ہے میں تیجا کروں گا، 40واں 20واں تم کر دینا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، تیجا میں کر دوں، 40واں 20واں تم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے اب موت کو مہنگا کر دیا ہے۔ ہم نے موت کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ آج کل کے یہ جو تیجے 40ویں 20ویں ہوتے ہیں، یہ کسی شادی سے کم نہیں ہوتے۔ اتنے اخراجات ہم نے بڑھا دیے ہیں کہ جو غریب شخص ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غریب، جو دہاڑی کرنے والا ہے، وہ اس نیت سے دہاڑی کرے کہ مرنے کے بعد میرا بہت سارا خرچ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کے گھر جوان میت، کسی کے گھر بوڑھا ہے، کسی کے گھر بچے کا انتقال ہوا ہے۔ گھر والوں کی ویسے ہی دو موتیں ہو گئی، ایک تو وہ موت جو دنیا سے گیا، دوسری وہ موت جو ادھار لے کر اس کے دفن کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں یہ ذہن، یہ عقل اس وقت نہیں آتی ہے جس وقت ہمارے سامنے وہ کھانا رکھا ہوتا ہے۔ بعد میں تو ہم بہت مشورے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد کہ یار وہ فلاں کاریگر اچھا نہیں تھا، وہ والا کاریگر اچھا تھا، اس کو بلانا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم اتنا نیچے گر گئے کہ اب ہم موت اور میتوں کا بھی نہیں چھوڑتے، کہ ہمارے پیٹ اتنے خالی رہ گئے۔ انتقال کے بعد پھر اسے دوبارہ پیسہ قرضے کی نوبت آتی ہے۔ کس بنا پر؟ ہماری بنا پر۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ تیجے میں آنے والے مہمان کتنی دور کے ہوتے ہیں؟ 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، کتنی دور کے مہمان ہوتے ہیں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ زیادہ نہیں، بلکہ 50 تو بہت ہو گیا، 15 یا 20 کلومیٹر ایریے کے آدمی آتے ہیں وہ تیجا کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ فجر کی نماز کے بعد، جب آپ آدھے گھنٹے میں فاتحہ کے لیے شرکت کر سکتے ہیں، تو 7:30 8 بجے جو فاتحہ جو نمٹ جاتی ہیں کہ آپ واپس اپنے گھر کو کھانا کھانے کے ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے منہ کو وہ مزہ لگا ہوا ہے، وہ بریانی کا ذائقہ لگا ہوا ہے، وہ تیجوں کا وہ ذائقہ لگا ہوا ہے، ہم کیا منہ لے کے واپس جائیں گے؟ خدارا مرنے والوں پر اتنا ظلم نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، کم سے کم اس کے گھر کا خیال رکھیں، اتنا کسی کے گھر پہ نہ ٹوٹیں، اتنا کسی کے گھر پہ اسے نہ ستائیں، تاکہ کل کو یہی عوام یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہمیں تیجا نہیں کرانا ہے، ہمیں ایصال ثواب نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا خیال رکھیں۔
آپ تھوڑا سوچیں کہ ہم جو جس طرح یہ تیجوں کی بریانی پر اپنے آپ کو گراتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو غریبوں کا حق تھا، یہ تو مسکینوں کا حق تھا، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہاں تو بڑے بڑے نامور شہر کے بڑے بڑے اونچے ٹھیکیدار، اونچے پردھان صاحب کھائیں گے۔ یہ تیجے ان کے لیے نہیں ہوتے، تیجے تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جو کھانا بنتا ہے وہ غریبوں کے لیے، کیونکہ اصل دین غریبوں کو کھلانا ہے، اصل دین مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اور ہمیں یہ اس بات کی سدھار کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان سے پرہیز کریں۔ ہم لوگ اگر 30 کلومیٹر دوری پر بھی کسی کی یہ تیجے کی پادھا میں اگر شریک ہو رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے گھر پہ کھانا کھائیں، اپنے گھر پہ کھانا کھائیں۔ آ کر کسی کی میت کو مجبوری مت بناؤ، کسی کی موت کو ان کے گھر والوں کی مجبوری مت بناؤ۔ خدا را ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔